بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہیلتھ میزی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ آم گرمیوں کا سب سے مقبول پھل ہے اور دنیا بھر میں دوسرے پھلوں سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ آم میں وٹامن اے، وٹامن سی، فاسفورس، کیلشیم، فولاد اور پوٹاشیم کے علاوہ گلوکوز بھی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ آم نہ صرف غذائیت بخش پھل ہے بلکہ یہ جسمانی کمزوری کو بھی ختم کرتا ہے، خون پیدا کرتا ہے اور جسم کو فربہ کرتا ہے۔ آم میں کیلشیم کی موجودگی ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ یہ خوش ذائقہ پھل جگر، دل، دماغ، ہڈیوں اور پٹھوں کو سخت گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ آم نہ صرف قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے بلکہ معدے، گردے اور مثانے کو طاقت بھی دیتا ہے۔ جسم کی خشکی، بے رونقی، زردی اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ ایک آم کھانے کے بعد ایک گلاس کچی لسی کا استعمال بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ آم بچوں کو خصوصی طور پر کھلانا چاہیے۔ اس طرح یہ خوش ذائقہ پھل کھانسی اور دمے کے مریضوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ یہ حافظے کو تقویت دیتا ہے، اس لیے دماغی کمزوری والے لوگوں کو آم کا استعمال خاص طور پر کرنا چاہیے۔ آم کی مسواک دانتوں کی صفائی کے لیے مفید ہے۔ آم میں موجود قدرتی اجزاء دل کے امراض، کینسر اور جلدی بیماریوں سے حفاظت کا نہایت مؤثر ذریعہ ہیں۔ اس میں موجود فولاد جلد کی تر و تازگی اور دلکشی میں اضافے کا باعث بنتا ہے، جبکہ پوٹاشیم کی بڑی تعداد بلڈ پریشر کنٹرول کرتی ہے۔ گردے کی پتھری سے حفاظت کے لیے بھی آم کا استعمال نہایت مفید ہے۔ ناظرین، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آم کو سپر فوڈ کہا جا سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے دوران جسم سے زہریلے مادے اور کینسر کے سیل ختم کرنے کے لیے آم، بلیو بیری اور پائن ایپل سمیت دیگر پھلوں پر تجربات کیے گئے۔ ان سب پھلوں میں آم سب سے زیادہ سود مند ثابت ہوا۔ تحقیقی رپورٹ کے مطابق انگوروں کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ سب سے بہتر خون صاف کرنے والا پھل ہے، اور یہ ہے بھی درست، مگر آم نے اس معاملے میں انگوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جن افراد کو وزن کی کمی کا سامنا ہو ان کو چاہیے کہ آم روزانہ کھائیں اور آم کھانے کے بعد دودھ ضرور پئیں۔ اس سے نہ صرف ان کے وزن میں صحت مند اضافہ ہوگا بلکہ چند دنوں میں خون کی کمی بھی جاتی رہے گی اور ان کے چہروں کی زردی ختم ہو کر چہرے پر سرخی نمایاں ہونے لگے گی۔ خون کی خرابی کی شکایت میں جبکہ اسکن پرابلم بھی ہو تو آم کھانے کے بعد لسی پینی چاہیے۔ اس طرح جلدی تکالیف بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں اور چہرے کا رنگ بھی نکھر جاتا ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے آم بہت فائدہ مند ہے۔ اسے کھانے سے نہ صرف انہیں قبض نہیں ہوتی بلکہ بھوک بھی خوب کھل کر لگتی ہے اور ان کے ہاں صحت مند، خوبصورت اور توانا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جو خواتین بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہوں انہیں بھی آم ضرور کھانا چاہیے۔ اس سے دودھ زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ میڈیکل ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ آم کھانے سے آنتوں کی سوزش دور ہوتی ہے اور یہ پورے نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ آم میں کئی طرح کے وٹامن، اینٹی آکسیڈنٹس، پولیفینلز اور فائبر پائے جاتے ہیں۔ اس کے کئی فائدوں میں آنتوں کی سوزش دور کرنا، نظام ہاضمہ کو بہتر بنانا اور غذا کو فوری طور پر جزو بدن بنانا ہے۔ آج کی تیز رفتار زندگی میں ہر دوسرا فرد خراب نظام ہاضمہ اور پیٹ کے امراض میں مبتلا ہے اور آم اس کا مؤثر حل ہے۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے ماہرین نے اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ انہوں نے 36 خواتین و حضرات کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو روزانہ 300 گرام آم کھلایا گیا اور دوسرے گروہ کو فائبر کا پاؤڈر دیا گیا۔ دونوں گروہوں کی غذا میں کیلوریز، کاربوہائیڈریٹس، فائبر اور پروٹین کی مقدار یکساں رکھی گئی تھی۔ 1 ماہ کے بعد دونوں گروہوں نے قبض کم ہونے کا اعتراف تو کیا، لیکن عام کھانے والوں میں اس کا اثر بہت نمایاں تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بہترین اور مہنگے فائبر سپلیمنٹ ایک طرف رکھ کر آم کھایا جائے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق کے بعد ماہرین نے بتایا کہ آم قبض دور کرنے، آنتوں کی جلن کم کرنے اور ہاضمے کو بہتر بنانے کا زبردست نسخہ ہے۔ اس میں موجود فائبر کسی بھی سپلیمنٹ سے بہتر ہیں۔ ایک تازہ ترین ریسرچ کے مطابق آم بریسٹ اور بڑی آنت کے کینسر سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک اہم دوا ہے۔ آم کے شوقین لوگوں میں اس سرطان کی شرح نمایاں طور پر کم دیکھی گئی ہے۔ دنیا طب میں آم اور صحت کے درمیان تعلق پر ہونے والی پہلی طبی تحقیق کرنے والی برلن کی معروف ڈاکٹر سوسانے ٹیلکوٹ اور ان کے شوہر نے آم کے گودے، جوس، چھلکے اور گٹھلی کو کینسر کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتے ہوئے نوٹ کیا۔ انہوں نے اپنی ریسرچ رپورٹ میں لکھا کہ آم کھانے والے افراد کے خون میں زہریلے مادوں کی شرح صرف 10% تک تھی، جبکہ آم نہ کھانے والے لوگوں کے جسموں میں یہ شرح 35 سے 40% تک نوٹ کی گئی۔ ماہرین طب نے اس تحقیق سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ آم کو روزمرہ خوراک کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔
اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ آم میں پائے جانے والے کیمیکل عنصر پولیفینل سے بڑی آنت، بریسٹ، پھیپھڑوں اور ہڈیوں کے گودے کے سرطان اور پروسٹیٹ کینسر کے ٹیومرز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ عنصر عام طور پر پودوں میں پایا جاتا ہے، مگر سب سے بہتر اور اعلیٰ کوالٹی کا حامل یہ عنصر آم میں ہی ملتا ہے۔ ناظرین، آم کے 5 تولہ یعنی تقریباً 60 گرام رس میں میٹھا دہی 1 پاؤ اور ادرک کا رس چائے والا 1 چمچ مکس کر کے پینا زرد کمزور چہرے والے افراد اور ایسے افراد جن کو سانس لینے میں مشکل ہو، ان سب کے لیے بہت مفید ہے۔ 100 سے 200 گرام وزن کا ایک آم آپ کو روز کی ضرورت کا 25% وائٹامن اے فراہم کرتا ہے، جو آپ کی نظر کو تیز کرنے میں مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پھل آنکھوں کی خشکی کے مسائل کا مقابلہ کرتا ہے اور رات کے نابینا پن سے بھی بچاتا ہے۔ آم میں شکر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈائبٹیز کے مریضوں میں آم کا استعمال شوگر بڑھنے کا باعث بنتا ہے، لیکن کبھی کبھار آم کھانے کے بعد جامن کھانے سے نہ صرف شوگر لیول کو نارمل رکھا جا سکتا ہے، بلکہ اس سے آم کی حدت بھی معتدل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ آم کھانے کے بعد گرانی محسوس کرتے ہیں اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، انہیں بھی آم کھانے کے بعد جامن کے چند دانے استعمال کرنے چاہیے۔ ناظرین، کچے آم جن کو کیری بھی کہا جاتا ہے، صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ کچے آم میں وائٹامن B1 اور وائٹامن B2 پکے ہوئے آم کی نسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ شدید گرمی اور لو کے تھپیڑوں سے بچنے کے لیے کچے آم کو آگ میں بھون کر اس کا نرم گدا شکر اور پانی میں ملا کر شربت کے طور پر استعمال کرنے سے گرمی کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ کیری پر نمک لگا کر کھانے سے پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے، جبکہ پسینے کی وجہ سے جسم میں ہونے والی نمک کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ کیری میں موجود وائٹامن سی خون کی نالیوں کو زیادہ لچکدار بناتا ہے اور خون کے خلیات کی تشکیل میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ ناظرین، غذا میں موجود آئرن کو جسم میں جذب کرنے میں وائٹامن سی معاونت کرتا ہے اور جریان خون روکتا ہے۔ کچے آم میں ٹی بی، انیمیا اور پیچس سے بچاؤ کے لیے جسم کی مزاحمتی صلاحیت کو طاقتور بنانے کی قوت بھی پائی جاتی ہے۔ کیری میں جو ترش تیزابی مادے ہوتے ہیں وہ صفرا کے اخراج کو بڑھا دیتے ہیں اور آنتوں کے زخموں کو ختم کرنے میں اینٹی سیپٹک کے طور پر کام کرتے ہیں۔ کھٹے کچے آم جگر کو صحت مند بناتے ہیں۔ طبیب حضرات صفرا کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کیری کی کاشوں کو شہد اور کالی مرچ کے ساتھ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ کچے آموں کو آنکھوں کے مرض جس میں رات کے وقت دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے، اس میں بھی مفید پایا گیا ہے۔ آم کے پتے، چھال، گوند، پھل اور تخم سب دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آم کے پرانے اچار کا تیل گنج کے مقام پر لگانے سے بالچر کو فائدہ ہوگا۔ آم کے درخت کی پتلی ڈالی کی لکڑی سے روزانہ مسواک کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ خشک آم کے بور کا سفوف روزانہ نہار منہ چینی کے ساتھ استعمال کرنا جریان کے مرض میں مفید ہے۔ جن افراد کو پیشاب رکنے کی شکایت ہو وہ آم کی جڑ کا چھلکا اور شیشم کے پتے دونوں 10-10 گرام لے کر 1 کلو پانی میں جوش دیں۔ جب پانی تیسرا حصہ رہ جائے تو ٹھنڈا کر کے چینی ملا کر پی لیں، اس سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ جن افراد کو ڈائبٹیز ہو وہ آم کے پتے جو خود بخود جڑ کر گر جائیں سائے میں خشک کر کے پاؤڈر بنا لیں۔ اس کو صبح و شام 2-2 گرام پانی سے استعمال کرنے سے چند دنوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ نکسیر کی صورت میں آم کے پھولوں کو سائے میں خشک کر کے سفوف بنا لیں اور بطور نسوار ناک میں لینے سے خون بند ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے بال سفید ہوں وہ آم کے پتے اور شاخیں خشک کر کے پاؤڈر بنا لیں اور روزانہ 3 گرام یہ سفوف استعمال کیا کریں۔ کھانسی، دمہ اور سینے کے امراض میں مبتلا لوگ آم کے نرم تازہ پتوں کا جوشاندہ رنڈ کی درخت کی چھال اور سیاہ زیرے کے سفوف کے ساتھ استعمال کریں۔ ناظرین، آم کی چھال قابض ہوتی ہے اور اندرونی جھلیوں پر نمایاں اثر کرتی ہے، اس لیے لیکوریا، آنتوں اور رحم کی تکالیف، پیچش اور خونی بواسیر کے لیے بہترین دوا خیال کی جاتی ہے۔ ان امراض میں آم کے درخت کی چھال کا پاؤڈر یا تازہ چھال کا رس نکال کر دیا جاتا ہے۔ آم کی گٹھلی کی گری قابض ہوتی ہے کیونکہ اس میں بکثرت گیلک ایسڈ ہوتا ہے، اس لیے کثرت حیض، پرانی پیچش، اسہال، بواسیر اور لیکوریا میں مفید ہے۔ آم کا پھل توڑتے وقت شاخ سے جو رس نکلتا ہے اسے بچھو کے ڈنک پر لگایا جائے تو فوراً درد دور ہو جاتا ہے۔ شہد کی مکھی کے ڈنک پر بھی اس رس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے رس جمع کر کے بوتل میں محفوظ کر لینا چاہیے۔ ناظرین، ان سارے فائدوں کے باوجود کچا آم زیادہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس میں ترشی زیادہ ہوتی ہے۔ کچا آم کھانے کے فوری بعد پانی بھی نہیں پینا چاہیے ورنہ گلے میں خراش، پیٹ میں درد یا بد ہضمی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، صدقہ بلا اور بیماری کو ٹالتا ہے، اس لیے صحت مند رہنے کے لیے دعا اور دعا کے ساتھ صدقہ بھی ضرور کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو
دنیا میں پھیلی ہوئی خطرناک وبا سمیت ہر طرح کی ناگہانی آفات اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔